اللہ 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 اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو جو کہ نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ ہزاروں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، پھر فرمایا ان کو اللہ نے کہ مر جاؤ، ثم احیاہم پھر ان کو زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ بے شک خوب سنتا جانتا ہے۔ خلاصہ تفسیر: اے مخاطب، کیا تجھ کو ان لوگوں کا قصہ تحقیق نہیں ہوا جو کہ اپنے گھروں سے نکل گئے اور وہ لوگ ہزاروں ہی تھے موت سے بچنے کے لیے، سو اللہ نے ان کے لیے حکم فرما دیا کہ مر جاؤ، سب مر گئے، پھر ان کو جلا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والے ہیں لوگوں کے حال پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور اس واقعہ پر غور کر کے اللہ کی راہ میں قتال کرو اور یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں، جہاد کرنے اور نہ کرنے والوں کی باتیں سنتے اور ہر ایک کی نیت جانتے ہیں اور سب کو مناسب جزا دیں گے۔ معارف و مسائل: یہ 3 آیتیں جو اوپر مذکور ہوئی ہیں ان میں ایک عجیب بلیغ انداز میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال کی قربانی پیش کرنے کی ہدایت ہے کہ ان احکام کے بیان کرنے سے پہلے تاریخ کا ایک اہم واقعہ ذکر کیا گیا ہے جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ موت و حیات تقدیر الہی کے تابع ہے۔ جنگ و جہاد میں جانا موت کا سبب نہیں اور بزدلی سے جان چرانا موت سے بچنے کا ذریعہ نہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں سلف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس واقعہ کی تشریح یہ بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل کی کوئی جماعت ایک شہر میں بستی تھی اور وہاں کوئی سخت وبا، طاعون وغیرہ پھیلا۔ یہ لوگ جو تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے گھبرا اٹھے اور موت کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کر سب کے سبب 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں جا کر مقیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اور دنیا کی دوسری قوموں پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ موت سے کوئی شخص بھاگ کر جان نہیں چھڑا سکتا، 2 فرشتے بھی بھیج دیے جو میدان کے دونوں سروں پر آ کھڑے ہوئے اور کوئی ایسی آواز دی جس سے سب کے سب بیک وقت مرے ہوئے رہ گئے، ایک بھی زندہ نہ رہا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعہ کی اطلاع ہوئی، یہاں پہنچے 10,000 انسانوں کے کفن دفن کا انتظام آسان نہ تھا، اس لیے ان کے گرد ایک احاطہ کھینچ کر حظیرہ جیسا بنا دیا۔ ان کی لاشیں حسب دستور گل سڑ گئیں، ہڈیاں پڑی رہ گئیں۔ ایک زمانہ دراز کے بعد بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر جن کا نام حزقیل بتلایا گیا ہے، اس مقام پر گزرے۔ اس حظیرہ میں جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے ہوئے دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ بذریعہ وحی ان کو ان لوگوں کا پورا واقعہ بتلا دیا گیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ ان لوگوں کو پھر زندہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا گیا کہ آپ ان شکستہ ہڈیوں کو اس طرح خطاب فرمائیں، یعنی اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ پیغمبر کی زبان سے خدا تعالیٰ کا حکم ان ہڈیوں نے سنا اور حکم کی تعمیل کی جن کو دنیا بے عقل و بے شعور سمجھتی ہے، مگر دنیا کے ہر ذرہ ذرہ کی طرح وہ بھی تابع فرمان اور اپنے وجود کے مناسب عقل و ادراک رکھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی موتی ہیں۔ قرآن کریم نے آیت اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ھدیٰ میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر اس کو اس کے مناسب حال ہدایت فرمائی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی امور کے متعلق فرمایا ہے: خاک و آباد و آب و آتش بندہ اند، با من و تو مردہ با حق زندہ اند۔ بہرحال ایک آواز پر ہر انسان کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ لگ گئیں، پھر حکم ہوا کہ اب ان کو یہ آواز دو، یعنی اے ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے
کہ اپنا گوشت پہن لو اور پٹھے اور کھال درست کر لو۔ یہ کہنا تھا کہ ہڈیوں کا ہر ڈھانچہ ان کے دیکھتے دیکھتے ایک مکمل لاش بن گئی۔ پھر حکم ہوا کہ اب ارواح ان کو یہ خطاب کیا جائے، یعنی اے ارواح، تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے اپنے بدنوں میں لوٹ آئیں جن کی تعمیر و حیات ان سے وابستہ تھی۔ یہ آواز دیتے ہی ان کے سامنے سارے لاشیں زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے چار طرف دیکھنے لگے۔ سب کی زبانوں پر تھا سبحانک لا الہ الا انت۔ یہ واقعہ حائلہ دنیا کے فلاسفروں اور عقلاء کے لیے دعوت فکر اور منکرین قیامت پر حجت قاطعہ ہونے کے ساتھ اس ہدایت پر بھی مشتمل ہے کہ موت کے خوف سے بھاگنا، خواہ جہاد سے ہو یا کسی وبا و طاعون سے، اللہ تعالیٰ اور اس کی تقدیر پر ایمان رکھنے والے کے لیے ممکن نہیں، جس کا یہ ایمان ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، نہ اس سے ایک سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے اور نہ ایک سیکنڈ مؤخر ہو سکتی ہے، اس لیے یہ حرکت فضول بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہونے کی وجہ بھی۔ اب اس واقعہ کو قرآن کے الفاظ سے دیکھیے۔ بیان واقعہ کے لیے قرآن نے فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، یعنی کیا آپ نے ان لوگوں کے واقعہ کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے بخوف موت نکل کھڑے ہوئے تھے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے ہزاروں برس پہلے کا ہے، اس کے دیکھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہی نہیں ہو سکتا، تو یہاں الم تر فرمانے کا کیا منشا ہے؟ مفسرین نے فرمایا ہے کہ ایسے تمام واقع میں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ الم تر کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے، حالانکہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا ہے، جس کے دیکھنے کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ ان سب مواقع میں روایت قلبی سے مراد ہوتی ہے، جن کے معنی میں علم و ادراک، یعنی الم تر ایسے مواقع ہیں۔ الم تعلم کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن اس کو لفظ الم تر سے تعبیر کرنے میں یہ حکمت اس واقعہ کی مشہور و مشہود ہونے کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہ واقعہ ایسا یقینی ہے جیسے کوئی آج دیکھ رہا ہو اور دیکھنے کے قابل ہو۔ الم تر کے بعد حرف الا بڑھانے سے از روئے زبان اس کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد قرآن میں ان کی ایک بڑی تعداد ہونے کا بیان فرمایا گیا، وَهُمْ أُلُوفٌ، یعنی وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اس تعداد کی تعین میں روایات مختلفہ ہیں، لیکن عربی زبان کے قاعدے سے یہ لفظ جمع کثرت ہے جس کا اطلاق 10 سے کم پر نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی تعداد 10,000 سے کم نہ تھی۔ اس کے بعد ارشاد ہے فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، یعنی کہہ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے کہ مر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بلا واسطہ بھی ہو سکتا ہے اور باواسطہ کسی فرشتے کے بھی، جیسے دوسری آیت میں ارشاد ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یعنی اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والے ہیں لوگوں پر۔ اس میں وہ فضل بھی داخل ہے جو بنی اسرائیل کی اس قوم کو دوبارہ زندہ کر کے فرمایا، اور یہ فضل بھی شامل ہے جو یہ واقعہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا کر ان کے لیے درس عبرت بنایا۔ آخر میں غفلت شعار انسان کو بیدار کرنے کے لیے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ہزاروں مظاہر انسان کے سامنے آتے رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود اکثر انسان شکر گزار نہیں ہوتے۔ مسائل متعلقہ اس آیت سے چند مسائل اور احکام مستفاد ہوئے۔ تدبیر پر تقدیر غالب ہے۔ اول یہ کہ تقدیر الہی کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی، اور جہاد سے یا طاعون وغیرہ سے بھاگنا جان بچانے کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ان میں قائم رہنا موت کا باعث ہوتا ہے، بلکہ موت کا ایک وقت متعین ہے، نہ ان میں کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ جس بستی میں کوئی وبا، طاعون وغیرہ ہو، اس میں جانا یا وہاں سے بھاگ کر کہیں اور جانا دونوں ناجائز ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس شہر میں کوئی وبائی مرض، طاعون وغیرہ پھیل جائے، وہاں سے بھاگ کر دوسری جگہ جانا جائز نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں اس پر اتنا اور اضافہ ہے کہ دوسرے لوگوں کا وہاں جانا بھی درست نہیں۔ حدیث میں ہے، یعنی اس بیماری طاعون کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلی قوموں پر عذاب نازل فرمایا ہے، سو جب تم یہ سنو کسی شہر میں طاعون وغیرہ وبائی مرض پھیل رہا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی بستی میں یہ مرض پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو۔
تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ملک شام کے کش سے سفر کیا۔ سرحد شام پر تبوک کے قریب ایک مقام سرخ ہے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ملک شام میں سخت طاعون پھیلا ہوا ہے۔ یہ طاعون ملک شام کی تاریخ میں ایک عظیم سانحہ تھا۔ یہ طاعون امواس کے نام سے مشہور ہے کیونکہ اول یہ طاعون ایک بستی امواس نامی میں شروع ہوا جو بیت المقدس کے قریب ہے، پھر سارے ملک میں پھیل گیا۔ ہزارہ انسان جس میں بہت سے صحابہ و تابعین بھی تھے اس طاعون میں شہید ہوئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طاعون کی شدت کی خبر سنی تو اسی مقام پر ٹھہر کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں ملک شام میں اس وقت جانا چاہیے یا واپس ہونا مناسب ہے۔ اس وقت جتنے حضرات مشورہ میں شریک تھے ان میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کوئی حکم سنا ہو۔ بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس معاملے کے متعلق یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعونی گھلٹی کے درد کا ذکر کیا تو فرمایا کہ یہ ایک عذاب ہے جس سے بعض امتوں کو عذاب دیا گیا تھا، پھر اس کا کچھ بقیہ رہ گیا۔ اب اس کا یہ حال ہے کہ کبھی چلا جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے، تو جو شخص یہ سنے کہ فلاں خطہ زمین میں یہ عذاب آیا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس خطہ زمین میں نہ جائے، اور جو شخص اس خطہ میں پہلے سے موجود ہے تو طاعون سے بھاگنے کے لیے وہاں سے نہ نکلے۔ بخاری وغیرہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو رفقا کو واپسی کا حکم دے دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے عامل و امیر گورنر بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم سن کر فرمانے لگے، افرارا من قدر اللہ، یعنی کیا آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، ابو عبیدہ کاش یہ بات کوئی اور کہتا، یعنی تمہاری زبان سے ایسی بات قابل تعجب ہے۔ اور پھر فرمایا، بے شک ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ ہی کی تقدیر کی طرف بھاگتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ دربار طاعون ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مذکور سے معلوم ہوا کہ جس شہر یا بستی میں طاعون وغیرہ امراض وبائی پھیلے ہوئے ہوں، باہر والوں کو وہاں جانا ممنوع ہے اور وہاں کے رہنے والوں کو اس جگہ سے بخوف موت بھاگنا ممنوع ہے۔ اور اس کے ساتھ اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ نہ کسی جگہ جانا موت کا سبب ہے، نہ کہیں سے بھاگنا نجات کا سبب۔ اس اہم عقیدہ کے ہوتے ہوئے حکم مذکور بڑی دور رس حکمتوں پر مبنی ہے۔ باہر والوں کو وہاں جانے سے روکنے کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ ممکن ہے وہاں پہنچ کر کسی کی عمر ختم ہو چکی ہو اور اس مرض میں مبتلا ہو کر انتقال ہو گیا ہو تو مرنے والے کو کبھی یہ گمان ہوگا کہ اگر میں یہاں نہ آتا تو زندہ رہتا، اور دوسروں کو بھی یہی خیال ہوگا کہ یہاں آنے سے اس کی موت واقع ہوئی، حالانکہ جو کچھ ہوا وہ پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ اس کی عمر اتنی ہی تھی، کہیں بھی رہتا اس وقت اس کی موت لازمی تھی۔ اس حکم میں مسلمانوں کے عقیدہ کو تذبذب سے بچایا گیا کہ وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ نے انسان کو یہ ہدایت دی ہے کہ جس جگہ تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو یا جہاں ہلاکت کا اندیشہ ہو وہاں نہ جائے، بلکہ مقدور بھر ایسی چیزوں سے بچنے کی فکر کرے جو اس کے لیے مضر یا ہلاکت کا سبب بن سکتی ہیں، اور اپنی جان کی حفاظت ہر انسان کے ذمہ واجب قرار دی ہے۔ اس قاعدہ کا مقتضا بھی یہی ہے کہ تقدیر الہی پر ایمان کامل رکھتے ہوئے احتیاطی تدبیروں میں کمی نہ کرے، اور ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ ایسی جگہ نہ جائے جہاں جان کا خطرہ ہو۔ اس طرح اس بستی کے رہنے والوں کو بخوف موت وہاں سے بھاگنے کی ممانعت بھی بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو اجتماعی اور عوامی ہے کہ اگر یہ بھاگنے کا سلسلہ چلا تو امیر اور پیسے والے، قدرت و طاقت والے آدمی تو بھاگ جائیں گے، مگر بستی میں ایسے ضعفاء مرد و عورت کا بھی عادتاً ہونا لازمی ہے جو کہیں جانے پر قدرت نہیں رکھتے۔ ان کا حشر کیا ہوگا؟ اول تو وہ تنہا رہ کر ہیبت ہی سے مرنے لگیں گے، پھر ان میں جو بیمار ہیں ان کی خبر گیری کون کرے گا؟ مر جائیں گے تو دفن کفن کا انتظام کیسے ہوگا؟ دوسری حکمت یہ ہے کہ جو لوگ اس جگہ موجود ہیں بعید نہیں ان میں اس مرض کے جراثیم اثر کر چکے ہوں، ایسی حالت میں وہ سفر کریں گے تو اور زیادہ مصیبتوں اور مشقتوں کا شکار ہوں گے۔
سفر کی حالت میں بیمار ہوئے تو ظاہر ہے ان پر کیا گزرے گی۔ ابن مدینی نے علماء کا یہ قول نقل کیا ہے، یعنی جو شخص وبا سے بھاگتا ہے وہ کبھی سالم نہیں رہتا۔ تیسری حکمت یہ بھی ہے کہ اگر ان میں مرض کے جراثیم سرایت کر چکے ہیں تو یہ مختلف بستیوں میں پہنچیں گے تو وہاں وبائی جراثیم پھیلیں گے، اور اگر اپنی جگہ صبر و توکل کے ساتھ ٹھہرے رہیں تو بہت ممکن ہے کہ مرض سے نجات حاصل ہو جائے، اور بالفرض اسی مرض میں موت مقدر تھی تو ان کو اپنے صبر و ثبات کی وجہ سے درجہ شہادت کا ملے گا، جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یحییٰ بن یعمر کی روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق سوال کیا تھا، تو آپ نے ان کو بتلایا کہ یہ بیماری اصل میں عذاب کی حیثیت سے نازل ہوئی تھی، اور جس قوم کو عذاب دینا منظور ہوتا تھا اس پر بھیج دی جاتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنین کے لیے رحمت بنا دیا۔ تو جو اللہ کا بندہ طاعون پھیلنے کے بعد اپنی بستی میں صبر و سکون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور یہ اعتقاد رکھے کہ اس کو صرف وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی ہے، تو ایسے شخص کو شہید کے برابر ثواب ملے گا، اور یہی تشریح ہے اس حدیث کی کہ جس میں ارشاد ہے کہ طاعون شہادت ہے اور طاعون زدہ شخص شہید ہے۔ بعض خاص صورتوں کا استثناء حدیث کے الفاظ میں فَلَا تَخْرُجُوا فَرَارًا مِنْهُ آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص موت سے فرار کے لیے نہیں بلکہ اپنی کسی دوسری ضرورت کے لیے دوسری جگہ چلا جائے تو وہ اس ممانعت میں داخل نہیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کا عقیدہ اپنی جگہ پختہ ہو کہ یہاں سے دوسری جگہ جانا مجھے موت سے نجات نہیں دے سکتا، اگر میرا وقت آ گیا ہے تو جہاں جاؤں گا موت لازمی ہے، اور وقت نہیں آیا تو یہاں رہنے سے بھی موت نہیں آئے گی، یہ عقیدہ پختہ رکھتے ہوئے محض آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے یہاں سے چلا جائے تو وہ بھی ممانعت سے مستثنیٰ ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی ضرورت سے اس جگہ میں داخل ہوا جہاں وبا پھیلی ہوئی تھی اور عقیدہ اس کا پختہ ہو کہ یہاں آنے سے موت نہیں آئے گی، وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، تو ایسی حالت میں اس کے لیے وہاں جانا بھی جائز ہوگا۔ تیسرا مسئلہ اس آیت سے یہ مستفاد ہوا کہ بخوف موت جہاد سے بھاگنا بھی حرام ہے۔ قرآن کریم نے یہ مسئلہ بھی دوسری جگہ زیادہ تفصیل اور وضاحت سے آیا ہے، جس میں بعض خاص صورتوں کو مستثنیٰ فرمایا گیا ہے۔ جو مضمون اس آیت کا ہے تقریباً یہی مضمون دوسری آیت میں جہاد سے بھاگنے والوں کا اس میں شامل نہ ہونے والوں کے بارے میں آیا ہے۔ ارشاد ہے الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، یعنی کچھ لوگ خود بھی جہاد میں شریک نہ ہوئے اور جہاد میں شریک ہو کر شہید ہو جانے والوں کے متعلق لوگوں سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہماری بات نہ سنی اس لیے مارے گئے، اگر یہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں کہ اگر موت سے بچنا تمہارے اختیار میں ہے تو اوروں کی کیا فکر کرتے ہو، تم خود اپنی فکر کرو اور اپنے آپ کو موت سے بچا لو، یعنی جہاد میں جانے نہ جانے پر موقوف نہیں، تمہیں گھر بیٹھے ہوئے بھی آخر موت آئے گی۔ عجائب قدرت سے ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے جنگی جرنیل سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی اسلامی عمر ساری جہاد ہی میں گزری ہے، وہ کسی جہاد میں شہید نہیں ہوئے، بیمار ہو کر گھر میں وفات پائی۔ وفات کے قریب اپنے بستر پر مرنے کا افسوس کرتے ہوئے گھر والوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں فلاں فلاں عظیم الشان جنگوں اور جہادوں میں شریک ہوا اور میرا کوئی عضو ایسا نہیں جس میں تیر یا نیزے یا چوٹ کے زخم کا اثر و نشان نہ ہو، مگر افسوس ہے کہ میں اب گدھے کی طرح بستر پر مر رہا ہوں۔ خدا تعالیٰ بزدلوں کو آرام نہ دے، ان کو میری نصیحت پہنچاؤ۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کا یہ واقعہ بطور تمہید لایا گیا تھا۔ اگلی آیت میں جہاد و قتال کا حکم دیا گیا، جو اس قصہ کے ذکر کرنے سے اصل مقصود تھا کہ جہاد میں جانے کو موت یا بھاگنے کو نجات نہ سمجھو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کر کے فلاح دارین حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری سب باتیں سننے اور جاننے والے ہیں۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت کا ذکر ہے۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔